اخلاص ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، سب بنا رہے ہیں، انکار نہیں، بنائیے۔ دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان تو کیسے ٹک گیا بھائی؟ اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آئے۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا، ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا، اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتا چلے گا ماں کے پیٹ میں بچہ کب کس وقت کس شکل کا ہوتا ہے۔ ہر مذہب خاموش ہے، اگر کوئی جواب دے رہا ہے وہ اسلام ہے اور صرف اسلام ہے۔ سبحان اللہ سے آپ دیکھیں نا، یہ جو سرچ پیش ہے، آج لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، سرچ تو ہم نے کیا ہے، تلاش تو ہم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے فرعون کی ممی کے بارے میں، اس کی لاش جو میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں جب پی ایم کیا گیا تو ڈاکٹر اور سائنسداں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سمندر میں ڈوب کر کے مرا ہے۔ یہ رپورٹ تھی اس کے پی ایم کی، لیکن سوچا کہ آخر یہ ڈوب کے مرا، سمندر میں ڈوبنے والا باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ سارے مذاہب کی کتاب خاموش تھی۔ اسلام نے کہا، قرآن نے کہا کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے بچایا تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ دیکھو قرآن بولتا نظر آیا۔ میرے بھائیوں، ایمان کی، اسلام کی عظمت کو سمجھو۔ ہمیں وحدہ لا شریک، خدائے حق، معبود برحق کا پتہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، ورنہ کہیں تو حضرت عیسیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت مریم کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو حضرت عزیر کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو چاند کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو سورج کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو گوبر اور مٹی کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں تو درخت اور دریا کی عبادت ہو رہی ہے۔ ارے تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ خدا ملا ہے۔ وہ اور لوگ ہیں دنیا کے اندر جو خدا کو بنا کر پوجتے ہیں، لوگوں کا خدا وہ ہے جو لوگ بناتے ہیں۔ مسلمانوں کا خدا وہ ہے جس نے کل کہہ کر کائنات کو زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا خدا وہ ہے جس کی تصویر بنتی ہے، مسلمانوں کا خدا وہ ہے جو تصور میں بھی نہیں آتا۔ اوروں کا خدا تصویر میں آتا ہے، ہمارا خدا تصور میں بھی نہیں آتا۔ ہمارا خدا اتنا بلند ہے، ارے جو تصور میں نہیں آتا وہ ہمارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگ عظمت کا اندازہ کیا لگائیں جب محمد الرسول اللہ، اس کے بنائے ہوئے بندے کی عظمت کی حقیقت کو لوگ نہ جان سکے۔ جب اس کا بندہ اتنا بے مثال ہے تو وہ خدا کتنا بے مثال ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایمان کی اہمیت کو سمجھو، کون سا مذہب ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے آج ہم مسلمان ایمان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، منکرین اسلام اہمیت سمجھ گئے، اسی لیے وہ ایمان چھیننا، وہ جانتے ہیں جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ان کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ چھین لو ان سے ایمان۔ ان کے پاس داڑیاں رہے چلے گا، ان کے پاس ٹوپیاں رہے چلے گا، ان کے پاس مدرسے رہے چلے گا، ان کے پاس اسکول رہے چلے گا، ان کے پاس چاہے وہ سرٹیفکیٹ رہے چلے گا، ان کے پاس ایمان نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ایمان چھیننے کے لیے منصوبے بن رہے ہیں، الگ الگ منصوبے، داخلی منصوبے، خارجی منصوبے، بہت خطرناک چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے۔ اور آپ آج ہمیں بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، اس کا مستقبل سدھر جائے، سب کو فکر ہے۔ اگر فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے۔ نبیوں کی فکر کیا تھی؟
اچھا کچھ تو اتنے دیر ہوشیار ہے، کہتے ہیں مولانا ہمارے بچے تھوڑی بگڑیں گے، اور تو کون سا دین پر ہے جو تیرے بچے دین پر قائم رہیں گے؟ کس بگڑنے کی سدھرنے کی بات کرتے ہو جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نکاح کی محفل میں جاؤ تو کلمہ پڑھاؤ تو نہیں پڑھ پاتے، تو جو شادی کی خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے پہ کلمہ نہیں پڑھ پاتے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھ پائیں گے؟ بتائیں نا، آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں؟ بھائیوں میری قوم کو کلمہ نہیں آتا ہے، انہوں نے گانے پہ حفظ کر رکھے ہیں۔ قرآن کی کتنی آیتیں حفظ ہے ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر سوچ۔ میں کوئی ڈانٹ پیٹنے نہیں آیا، آپ کو کوسنے نہیں آیا، لیکن یہ محفلیں احتساب کی محفل ہے، یہ محفلیں جنت بانٹنے کی محفلیں نہیں ہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ فکر رضا کے وارث، فکر رضا ہماری محافظ، ہم وہ لوگ نہیں ہیں دیکھا اس کو دیکھو اس کو دیکھو جنت ملے گی۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ جو قوم غسل جنابت سے نا واقف ہو، تم اس کو کیا جنت بانٹ رہے ہو؟ بیوقوف بناتے ہو۔ اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح، جب وہ سن لیں گے کہ مفتی اسماعیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، امیر القادری کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، مفتی جلیل صاحب کے چہرے کو دیکھ کے جنت ملتی ہے، بیوقوف ہے پھر وہ فجر میں اٹھیں گے؟ بیوقوف ہے وہ فجر میں اٹھیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی قوم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جو قوم کلمہ یاد نہ رکھے وہ قوم کیسے جنت میں جائے گی؟ کچھ لوگ ہم سے لڑتے ہیں کہ تو لوگوں کو مایوس کرتا، میں نے کہا میں مایوس نہیں کرتا۔ ہم کیسے مایوس کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ہم قوم کو مایوس کیوں کریں گے؟ لیکن جو قوم اتنی بے باک ہو چکی ہو کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے حالات ایسے نہیں ہوگے، لیکن ہم پورا ہندوستان گھومتے ہیں اور بڑی بات نہیں کرتے، دنیا میں بھی جاتے ہیں ہندوستان کے علاوہ۔ لوگ اتنے غافل ہو گئے اپنے دین سے کہ جن کی نگاہ پاپ سے اس کی سگی سالی محفوظ نہیں ہے، اس قوم کو ہم چہرے دکھا کے کیا جنت پہنچیں گے؟ جس قوم کی نگاہ سے اس کی چچازاد بہن محفوظ نہیں ہے، ہم اس قوم کو کیا جنت کی بشارتیں دیں گے؟ میرے بھائیوں حالات اتنے دردناک ہیں۔ اب حالات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ بیٹیاں جوان ہو جائے تو بعض جگہ وہ باپ کی نگاہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اتنی غفلت کا حال ہے، خشیت اتنی اٹھ چکی ہے، خشیت ربانی اٹھ چکی ہے۔ میں جانتا ہوں ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے لوگ ہیں، ہم گراؤنڈ زمینی حقائق والے لوگ ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں حالات کے تقاضے کو۔ لوگ ہمارے پاس آ کر کے باتیں کرتے ہیں، بعض بچیاں طلاق پا کر کے گھر آئی ہے تو باپ نے باپ کی نظر ڈالی ہے، بعض جو ہے وہ بہویں جوان سسر کی نگاہ سے محفوظ نہ رہ سکی ہے۔ یہ حقائق ہے، زمینی حقائق یہ ہے۔ میرے بھائیوں جس قوم کے اندر سے خوف خدا اتنا ہوتا ہے، کہاں وہ تقویٰ تھا، کہاں وہ تقویٰ، کہاں وہ تقویٰ کہ سیدنا عمر ابن خطاب جیسی ہستی جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چہرے پر آنسوؤں کے نشان ہیں۔ علامہ ابن الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے، فاروق اعظم گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے۔ ذرا غور سے سننا، چہرہ گلی کی طرف کیا ہوا ہے اور دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، چلے جاتے ہیں سلام کر کے، کچھ دیر کے بعد آتے ہیں تو فاروق اعظم اسی طرح دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا لوگ تھے، یہ نہیں دیکھا کہ فاروق اعظم ہے، یہ نہیں دیکھا عمر ابن خطاب ہے، یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ جب دیکھا کہ دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہیں، وہاں کسی کی رعایت نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے مرید تھے، بعد میں کسی کے مرید تھے۔ وہ لوگ سب سے پہلے شریعت کے معتقد تھے، بعد میں کسی اور کے معتقد تھے۔ فاروق اعظم کو دروازے پہ بیٹھا دیکھ کر ایک عام صحابی ٹوکتے ہیں، عمر اب تم بھی دروازے پہ بیٹھو گے رستے کی طرف منہ کر کے؟ آپ دروازے پر کیوں بیٹھے رستے کی طرف منہ کر کے؟ ہم تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے، ٹوک بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کی رضا سے زیادہ کسی اور کی رضا پیاری ہو گئی ہے کہ اس قوم کی تباہی سے اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جو خالق کو تو ناراض کر سکتی ہے مگر مخلوق کو ناراض نہیں کر سکتی۔
سکتی میرے بھائی. ہاں اگر کسی غریب کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اتروا لیتے ہیں. کیا کسی کونسلر کے ہاتھ سے بھی ہم انگوٹھی اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ کیا کسی مالدار کے ہاتھ سے بھی ہم کڑا اتروانے کی ہمت رکھتے ہیں؟ سارا قانون تو ہم نے منہ دیکھ کر کے بنایا ہے. بہت معذرت کے ساتھ اسلام صرف اسلام ہے. اسلام صرف اسلام ہے. اسلام حقیقت ہے. غریب امیر چھوٹا بڑا سب کے لیے شریعت کا قانون ایک ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کیجئے, فاروق اعظم جیسی ہستی کو ٹوکنے والا ٹوکتا ہے. آپ دروازے پہ بیٹھیں گے روڈ کی طرف رستے کی طرف منہ کر کے. فاروق اعظم نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے. ناراض نہیں ہوئے فاروق اعظم. یہاں ٹوکنے میں لوگ ناراض ہوتے ہیں, فاروق اعظم ناراض نہیں ہوئے. اے اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے مجھے ٹوکا لیکن پوچھ تو صحیح کہ میں دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوں. دروازے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آج میری بیٹی ام المومنین حفصہ مجھ سے ملنے آئی. پہلے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی اور جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن رسول اللہ کے نکاح میں جانے کی وجہ سے حفصہ کی شان یہ ہو گئی تھی کہ وہ فاروق اعظم کی بیٹی بھی تھی کہ ان سے پیدا ہوئی تھی, لیکن فاروق اعظم کی ماں بھی تھی کیونکہ رسول اللہ کے نکاح میں تھی. جہاں ماں اور بیٹی کے دونوں رشتے ایک ساتھ جڑے ہیں, لیکن فاروق اعظم کا تقویٰ دیکھو. فاروق اعظم کہتے ہیں آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئی ہے اور میری بیوی اپنے میکے چلی گئی ہے, تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ اپنے کمرے میں اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا, اس لیے میں دروازے کی طرف رک کر کے بیٹھ گیا اپنی بیوی کے انتظار میں کہ وہ آئے تو میں اندر جاؤں. وہ لوگ تھے اللہ کے خوف اور خشیت جو بیٹی کے ساتھ, جو ماں بھی ہو ام المومنین بھی ہو, اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ تھے. اور آج کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو؟ اسلام کہاں نظر آتا ہے مجھے بتاؤ. وہ قوم ایمان کو تحفظ کیسے دے سکتی ہے جس کے پاس ایمان کی کوئی اہمیت نہیں؟ آؤ نبی کی فکر دیں. قرآن نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا. پہلے تو یہ سن لیں کہ ہم اہل سنت کے بارے میں لوگ بکواس کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ نبی کی موت نہیں مانتے. میں نے کہا جھوٹ ہے. ہم اللہ کے سوا سب کی موت مانتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی. موت کو بھی موت. ہمارا لوگ ہمارے عقیدے خود سے بیان کرتے, کبھی ہم سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. کبھی کہتے ہیں یہ سنی نبی کو بشر نہیں مانتے. ہم نے کہا جو نبی کو بشر نہ مانے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. نبی بشر ہوتا ہے, لیکن تمہارے ماننے میں ہمارے ماننے میں فرق یہ ہے, نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہوتا. وہ خیر البشر ہوتا ہے, وہ سید البشر ہوتا ہے, وہ رشک بشر ہوتا ہے, وہ افضل البشر ہوتا ہے. ہاں بلکہ لباس بشر میں نبی کو بھیج کر قدرت نے بشریت کو معراج عطا فرما دی ہے. بیدم شباسی نے کہا تھا ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, ابعاد بھی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, تو نبی کو موت آتی ہے. اور نبی کو موت آئی. توجہ کرنا, میں بہت بے باکی کے ساتھ اس لیے بول رہا ہوں کہ میری پشت پر کئی مفتیان کرام بیٹھے ہیں, کہیں پر علماء کے اساتذہ یہاں موجود ہیں. آپ بھی غور سے, نبی کو موت آئی لیکن نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے. موت آئی مگر ایک آن کے لیے آئی, جس کو اہل سنت کا امام یوں بیان کرتا ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائزہ نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت, سورۃ البقرہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو, اذ یاد کرو, حضر یعقوب الموت. ہائے ہائے, قرآن بیان کر رہا ہے نبی کی موت کو. کیا کہا؟ حضر یعقوب الموت. حضر یعقوب, موت حاضر ہوئی. موت حاضر ہوئی کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس. پتا چلا
انبیاء کی بارگاہ وہ ہے جہاں موت بھی حاضر ہوتی ہے، موت بھی حاضری دیتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ تم اور طرح مرتے ہو، انبیاء اور طرح دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھیے حاضر ہونے میں اور تشریف لانے میں فرق ہے۔ ویسے یوپی میں بتانے کی ضرورت نہیں، یوپی کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے، اردو تو جانتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے پاس آ کر کہے کہ میں تشریف لایا تو پڑھا لکھا آدمی ضرور ہنسے گا کہ بڑوں کے پاس تشریف نہیں لاتے بلکہ بڑوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور جب بڑا کہے گا، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو صحیح ہے، لیکن اگر یہ کہوں کہ میرے پاس مفتی اسماعیل صاحب حاضر ہوئے تو غلط ہو گیا، بلکہ مجھے کیا کہنا پڑے گا؟ حضرت مفتی اسماعیل صاحب تشریف لائے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضر یعقوب الموت، موت حاضر ہوئی یعقوب کے پاس، تو پتا چلا یعقوب بڑے ہیں علیہ السلام، اور مرتبہ موت یہاں موت سے مراد موت کا فرشتہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبیوں سے رسول ملائکہ کا مرتبہ افضل نہیں ہے نا؟ ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے رسول ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسولان اعظام جو انسانوں میں ہے وہ افضل ہے۔ ٹھیک، حضر یعقوب الموت، اس سے پتا چلا۔ اور پھر اس کے بعد کیا قرآن کہتا ہے؟ جب موت حاضر ہوئی تو قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، پوتوں کو، بیٹوں کو، سب کو جمع کیا اور کیا کہا؟ اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کو فکر کیا ہے؟ بیٹے کیسے کیسے بیٹے ہیں؟ کیا نبی نے تربیت نہیں کی ہوگی؟ یا یوسف علیہ السلام جیسا بیٹا؟ اسی طریقے سے ان کے اور جو 11 بیٹے تھے، یاد رکھیے گا وہ جو 11 بیٹوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم ان کی بے ادبی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، وہ تو ایک ان کی ایسی لغزش تھی جو رشک کی بنیاد پر ہو گئی تھی، ہے نا؟ مگر وہ اولاد پیغمبر تھے، ان کے اور ان کی اولادیں یعقوب علیہ السلام کو فکر ہے تو یہ نہیں کہ میرے بچے میرے بعد کھائیں گے کیا، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ رزاق ہے۔ میرے بعد میرے بچے پہنیں گے کیا؟ اللہ رب ہے، وہ پہنائے گا بھی۔ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے وہ سب کچھ انتظام کر دے گا۔ نبی کو فکر ہے دنیا سے جاتے وقت تو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہے، اس سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، پوتوں کی بھی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک۔ اب یہاں توحید بیان ہو رہی ہے، توجہ کرنا، یہیں سے ایمان، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ایمان اصل کیا ہے؟ توحید اصل کیا ہے؟ قالوا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا جو تمہارا خدا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کریں گے، کیا کہا؟ الہ کا، آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا جو خدا ہے۔ اور پھر تشریح آ گئی اسماعیل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے۔ توحید بیان ہو رہی ہے مگر میری بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ توحید اللہ والوں کے ذریعے سے بیان ہو رہی ہے۔ پتا چلا وہ توحید شیطانی توحید ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ قرآنی توحید یہ ہے الہ کا و الہ آبائی کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ جو آپ کا خدا ہے۔ پتا چلا اگر یہ کہتے کہ خدا کی عبادت کریں گے تو بعد میں لوگ ڈھونڈتے کون سا خدا، کون سا خدا، کون سا خدا؟ الہ کا، اے یعقوب تم جس کی عبادت کرتے رہے ہم اسی خدا کی عبادت اب یہاں لوگ ہم سے کہتے ہیں تم تو صرف نبی 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 کرتے رہتے ہو، تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بھی اللہ کی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کہیں اکیلے نہیں کرایا، اپنا تعارف ہمیشہ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے۔
آئیے میں چونکہ مدرسے کی محفل ہے تھوڑی مشکل بات کرتے ہیں، علماء کی برکت سے اللہ آپ کو سمجھا دے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے۔ خدا کو دیکھنے کی تمنا تھی، آپ کا خدا کیسا ہے وہ بتائیے۔ تو وہ پوچھنے لگے آپ کا خدا مٹی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے؟ کیونکہ اب تک وہ یہی سب دیکھ رہے تھے نا، تو جو دیکھ رہے تھے وہی دماغ میں گھوم رہا تھا۔ آپ کا خدا کیسا ہے اے محمد؟ ہم اس طرح حضور کا نام نہیں لیتے لیکن انہوں نے کہا، میں نے کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے پیغمبر، آپ کا خدا مٹی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، کیسا ہے آپ کا خدا؟ تو اللہ نے ایک سورت پورے قرآن میں اپنے لیے دیکھو اہل سنت لوگ کہتے ہیں ان کو تو نبی اس کا کچھ نظر نہیں آتا، یہ شرک کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پاگل ہوئے ہو، تم بھی انگریزوں کی پیداوار میں سے پیداوار ہو، قرآن سمجھتے نہیں۔ اگر تم نے غداری نہ کی ہوتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ سہارنپور والوں، سہارنپور کے آس پاس والوں، بہت برا کیا تم نے، تمہیں مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ توحید کے نام پہ تم نے توحید کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن قرآن کی توحید میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میری بات مشکل تو نہیں لگی، اتنی مشکل کبھی نہیں کرتا، لیکن چونکہ ایمان کی ایک مشکل عنوان ہے نا۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، میں بھی ہو سکتا تھوڑا سبق سنا دوں آپ کو، آپ کے ہمارے علماء کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کا یہ تو سمجھ میں آئے۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا، حضور سے پوچھا کہ آپ کا اللہ کیسا ہے، مٹی کا ہے، سونے کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا کیسے؟ تو اللہ نے ایک سورت پوری صرف اپنے لیے کر لی، 114 سورتوں میں ایک سورت اللہ کے لیے، ہر سورت میں سب کا بیان ہے۔ سورہ فاتحہ اتنے مضامین ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے مضامین ختم نہ ہو، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ توریت کے سارے مضامین، انجیل کے سارے مضامین، زبور کے سارے مضامین، صحائف ابراہیم اور تمام انبیاء کے صحیفوں کے سارے مضامین قرآن میں، اور قرآن پورا سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ پوری سمٹ کر بسم اللہ میں آ جاتی ہے، اور بسم اللہ پوری سمٹ کر با میں آ جاتی ہے، اور با پوری سمٹ کر با کے نقطے پوائنٹ میں آ جاتی ہے۔ اسلام نے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نقطہ بھی بے معنی نہیں ہوتا، اس لیے آج سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں کہ نقطے کا مطلب کیا ہے، نقطے کا مطلب۔ اور مولا علی کہتے تھے وہ با کا نقطہ میں ہی ہوں، با کا نقطہ نہیں، اسی لیے صوفیہ علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں، مولا علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں۔ ہاں بات یاد رکھنا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا علی ناطق قرآن ضرور ہے۔ 10 سال تک کہتے رہے فاروق اعظم کے پیچھے ہی سے مان کے، 12 سال عثمان غنی کے پیچھے ہی سے مان کے۔ میں سوچتا ہوں پیچھے کھڑے رہنے والا ناطق قرآن ہے تو مرتبہ صدیق اکبر کا کیا، مرتبہ فاروق اعظم کا کیا، مرتبہ عثمان غنی کا کیا ہوگا؟ اسی کو میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعرے ہیں ان چاروں کے۔ ایمان کے بڑے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں ہر صورت میں کسی میں جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی۔ ایک بات عرض کروں، آپ بہت اچھے سے سن رہے تو ہمت کر رہا ہوں، قرآن کی یہی شان ہے۔ ابھی حفظ کی گلے بند دستار ہوگی، ساتھ حافظ بنے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، جس کتاب میں سائنس بیان ہوتا ہے اس میں الجبرا نہیں بیان ہوتا، اور جو الجبرا کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جغرافی بیان نہیں ہوتا، جو جغرافی کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مذہب بیان نہیں ہوتا، اور جس میں مذہب بیان ہوتا ہے اس کے اندر سائنس بیان نہیں ہوتا، ہے نا؟ ایسے اگر آپ مذہب کی کتاب میں جغرافی بیان کریں تو مضمون بدلنے سے ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ جیسے شاعر لوگ ابھی نعت پڑھ رہے تھے، کلام پڑھ رہے تھے، اگر یہ نعت پڑھتے پڑھتے لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ أَجْمَلْ خَطْ حَالِ مَازُمُ عَبْرِ اجل تُرِ چندن چندر فرو کنڈل رحمت کی مرن برسا جانا، یہ شعر پڑھتے اور ساتھ میں غالب کا یہ جوڑ دیتے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے، کم بخت، کم سے کم نات کا تقدس دیکھ، کہاں وہ چہرے بددعا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ، تھوڑی شرم تو کر،
मजमून बदला, गड़बड़ हुई कि नहीं? ऐसा लगा जैसे मखमल की चादर में टाट का पेवन लग गया। ऐसे ही है ना? बोलो भाई ऐसे है कि नहीं है? एक उन्वान, जैसे भी मैं उन्वान बयान कर रहा हूँ ईमान पर, और ईमान बोलते बोलते अचानक मैं लतीफा बोलने लगूं तो कहेंगे किस मस्खरे को लाके बिठाया है? उलमा कभी ख्याल नहीं किया? अरे 5000 लोग थे, 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, बल्कि 5000 लोगों का 1-1 घंटा बर्बाद किया, तो मुसलमानों के 5 घंटे अमीरुल कादिर ने बर्बाद कर दिया। क्यों लाए थे इसको? है कि नहीं भाई ये बात? तो उन्वान बदलता है तो मखमल में टाट का पेवन लगता है। इल्मी दयानत के खिलाफ है उन्वान का बदल देना, और उन्वान बदलता है तो बोझल हो जाता है इंसान। मौत के मौके पर शादी की बात करना मजा नहीं आता, शादी में मौत का जिक्र करना मजा नहीं आता, रोने की महफिल में हंसाना, हंसने की महफिल में रुलाना अच्छा नहीं लगता, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं लगती। मगर कुर्बान, दुनिया की कोई किताब एक टॉपिक पर है, मगर ये सिर्फ अल्लाह की किताब है, कुरान। कुरान 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 की सूरतों को देख लो, अल्लाहु अकबर। जन्नत का जिक्र आ रहा है, जन्नत की बागों का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आ रहा है, गिलमा का जिक्र आ रहा है, महलों का जिक्र आ रहा है, जन्नत के अंदर नहरों का जिक्र आ रहा है, अल्लाहु अकबर। फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, फरिश्तों को सलाम करने का जिक्र आ रहा है, एक दूसरे के मिलने का जिक्र आ रहा है, हूरों का जिक्र आता है, बड़ी आंखें हैं, चौबनों का उभार है, हुस्न है, ये है, वो है, कंगन है, लिबास है। लेकिन ये बयान करते करते अचानक फिर जहन्नम का जिक्र आता है, लेकिन उन्वान बोझल नहीं करता, बल्कि हुस्न और बढ़ जाता है। अल्लाहु अकबर। ये किताब है कानून की किताब, लेकिन इसके अंदर बहारों का जिक्र भी है, जहन्नम का जिक्र भी है, इंसान का जिक्र भी है, जानवरों का जिक्र भी है, चौपाओं का जिक्र भी है, परिंदों का जिक्र भी है, शजर का जिक्र भी है, हजर का जिक्र भी है, शफक का जमाल भी है, उफक की सुर्खी भी है, सितारों की अंजुमन भी है, इंसान का हुस्न भी है, बुढ़ापे के गड्ढे खद्दो खाल भी है, उम्र का सत्यायवापन भी है, अहसनुल क़सस, किसी के घूमने का जिक्र भी है, किसी के मिलने का जिक्र भी है, किसी के आग में जाने का जिक्र भी है, गुलजार बन जाने का जिक्र भी है, किसी के जुल्म का जिक्र भी है, किसी के इंसाफ का जिक्र भी है, किसी के तहद्दुस का जिक्र भी है, किसी के ज़िना का जिक्र भी है, किसी की फिक्री आवाज़ी का जिक्र भी है, किसी की फिक्री तहद्दुस का जिक्र भी है। कुरान बयान करता है, मगर बोझल नहीं होते, बल्कि अकीदतें बढ़ती चली जाती है, मजा बढ़ता चला जाता है, और दिल पुकार उठता है। ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी ऐसी हस्ती का कलाम है जिसे वाकई खुदा कहलाने का हक है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान है 6666 आयतों में पूरी कायनात बयान करके रखती है। सितारों की अंजुमन बयान हो रही है, खलाए बयान हो रही है, विलायत बयान हो रही है, नबुवत बयान हो रही है, रिसालत बयान हो रही है, फिरौनियत बयान हो रही है, हमानियत बयान हो रही है, कानूनियत बयान हो रही है, खुल्लत बयान हो रही है, मूसा का जलाल बयान हो रहा है, नूह की शुजाअत बयान हो रही है, ईसा का तकल्लुम बयान हो रहा है, मरियम का तकद्दुस बयान हो रहा है, सब कुछ बयान हो रहा है। जुलेखा का प्यार बयान हो रहा है तो मरियम का तकद्दुस भी बयान हो रहा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तहरत भी बयान हो रही है। तवज्जो तो करें, एक कुरान है, सब मज़ामीन को समेट लिया, बल्कि क़यामत तक जितने मज़ामीन हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी नस्लें देखेगी। हो सकता है अगर ये तकरीर उस वक्त रही तो लोग शायद कहेंगे कि किसी कहने वाले ने मंसूब की बढ़ नहीं थी, ये सिर्फ अकीदत नहीं थी बल्कि हकीकत थी। आगे मज़ामीन और आएंगे। कुरान ये किताबों की जो हर चैलेंज का जवाब देगी। एक मिसाल पेश करता हूँ, बात अपने मौजूद से हटना नहीं चाहता, लेकिन एक मिसाल पेश करता हूँ अच्छे से। देखो, जमीन और आसमान के बीच में क्या है? बोलो क्या है? खला है, खाली जगह है। खला बेकार है, लोग यही समझते थे। जमीन काम की, आसमान काम का, खला बेकार है। लेकिन कुरान ने उस वक्त कहा, तवज्जो करें कुरान का अंदाज, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना 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 मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़ीना अज़ाबन्नार। तवज्जो फरमाएं, अल्लाह फरमाता है दिन और रात के आने जाने में, जमीन और आसमान के इख्तिलाफ में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं, और जो ये अक्ल वाला देख लेता है, अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अल्लाह की निशानियों में गौर कर लेता है, वो खड़े होता है भी तो अल्लाह का जिक्र करता, बैठता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, लेटता है तो भी अल्लाह का जिक्र करता, और फिर वो इस बात को कहता है ये खला, ये जमीन, ये शफक, ये उफक, ये सब सितारों की अंजुमन, ये चांद, ये चांदनी, ये सूरज गिरने, ये सब
کیا ہے، یہ پودے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. دیکھو اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے. آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے، کس سے چل رہا ہے، یہ خلا سے تو چل رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے، توجہ کریں. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کے سامنے، 114 سورتوں میں ایک ہی سورت ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے خالص نہیں. ہاں کیونکہ خالص سے بھی اور بڑھ کر تفصیل کے ساتھ ہے اخلاص. خالص نہیں، سبحان اخلاص. اللہ سبحان. اب یہاں دھیان دینا، توجہ، میری بات سمجھ میں مشکل تو نہیں لگ رہی، بات سمجھانے میں کامیاب ہو، سر پہ تو نہیں جا رہی ہے. ہاں اخلاص، ایک ہی صورت اخلاص. اب میں تھوڑا سا اپنے لب و لہجے میں بات کرتا ہوں. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی اخلاص کے ساتھ کام کرو، مطلب کسی کے لیے نہ کرو، ایک کے لیے کرو. تو جو جس میں دو آ جائے وہ خالص نہیں رہتا. اخلاص کیسے ہو سکتا؟ جیسے اگر دودھ میں پانی ملا دیا تو خالص رہا. بولو بھائی، علماء بول رہے ہیں، آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد بولیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. بولو بھائی، دودھ میں پانی ملا تو خالص رہا کیا؟ مل کے بولو، خالص رہا کیا؟ جب خالص نہیں رہا تو اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دودھ میں پانی ملے گا تو ملاوٹ ہو گئی، اخلاص نہ رہا. پانی کے اندر پانی ملا دیا لیکن بسلیری میں بورنگ کا پانی ملایا تو بھی خالص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی. ہے پانی، کوالٹی ایک نہیں ہے، اس لیے اخلاص خالص نہیں رہا. دیسی گھی میں نقلی گھی ملا دیا، دونوں گھی ہے، کہنے میں بھی گھی ہے، لیکن بولو خالص رہا؟ بولو بھائی، خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صرف ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. اب جس میں اللہ نے اپنی ڈیفینیشن بیان کی، اپنا پریچے کرایا، اپنا تعارف کرایا، اپنے آپ کو بتایا، اس سورت کا نام رکھا خالص نہیں، اخلاص. یعنی اس میں جہنم کا ذکر نہیں کروں گا. 113 سورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر ہوگا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا تو نہ جنت بیان کروں گا نہ جہنم بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ قبر بیان کروں گا نہ حشر بیان کروں گا. جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ زمین بیان کروں گا نہ آسمان بیان کروں گا. حتیٰ کہ جب میں اپنے آپ کو بیان کروں گا نہ موسیٰ کا ذکر کروں گا نہ عیسیٰ کا ذکر کروں گا نہ داؤد کا ذکر کروں گا نہ ایوب کا ذکر کروں گا. مخلوق کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میں ہوں. بے شک سبحان اللہ. انہو وہ وہی ہے، وہ وہی ہے. جب اپنا ذکر کرانے کی بات آئی تو کسی کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ سورت اخلاص ہے. جی بتا کیا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ توجہ، تیرا تعارف کیا ہے بتا. تو آواز آتی ہے جہاں کسی کا ذکر